sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم. تقریباً 3 مہینے تک مڈل ایسٹ کو ہلا کر رکھ دینے والی ایران امریکہ جنگ میں بظاہر فوجی کامیابی کے بعد اب ایران مذاکرات کی جنگ جیتتا نظر آ رہا ہے. بظاہر ایران امریکہ ڈیل ایران کی مرضی منشا کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے. بظاہر فیصلہ ہو چکا ہے کہ ابنائے ہرمز پر ایران کا غلبہ بھی برقرار رہے گا اور اس راستے سے گزرنے والی ٹریفک سے ادائیگیاں بھی کسی نہ کسی شکل میں ایران کو ملیں گی. ایران کے فروزن ایسٹس کے غیر منجمد ہونے کے بھرپور ثبوت سامنے آ رہے ہیں. بہرحال سوال اب بھی باقی ہے کہ اس سب کے باوجود کیا دوحہ میں جاری مذاکرات مستقل امن کی بنیاد بن سکیں گے یا صرف ایک عارضی وقفہ ثابت ہوں گے. پاکستان اور قطر کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان انڈائریکٹ ٹیکنیکل مذاکرات کل سے دوحہ میں جاری ہیں. امریکی وفد میں شامل اسٹیو ویٹکوف اور جیرڈ کرشنر نے قطری وزیر اعظم سے پاکستانی میڈیٹرز کی موجودگی میں ملاقات کی، جبکہ ایرانی وفد نے ڈیپٹی فارن منسٹر کاظم غریب آبادی کی قیادت میں قطری اور پاکستانی حکام سے بات چیت کی ہے. مذاکرات میں بیسک فوکس ایران کے فوجز کی ریلیز، اسٹریٹ آف ہرمز اور MOU پر عمل درآمد ہے. اب سے تھوڑی دیر قبل العربیہ نے خبر بریک کی ہے کہ مذاکرات میں ایران کو $3 بلین جاری کرنے پر ابتدائی اتفاق بھی ہو گیا ہے. ایران نے $3 بلین کی مرحلہ وار ریلیز کو مذاکرات میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے مشروط کیا تھا. اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق عمان کی پیش کردہ نئی تجاویز بھی بات چیت کے زمرے میں ہیں اور مذاکراتی وفود عمان کی تجویز پر کنسلٹیشن کے لیے اپنے ممالک واپس جا رہے ہیں. ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی مذاکرات کو انتہائی پازیٹیو قرار دیا ہے. آج جہاں صحافیوں سے گفتگو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں. Iran is moving along well. They've had very good meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. So I call it the denuclearization, and it's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. We're down at 68. I see it hit 68 today. That's lower than when I started I guess you could call it an attack on Iran so that they never have a nuclear weapon. So the oil price is now lower. The retail prices, the gasoline is coming down rapidly. آپ نے محسوس کیا بڑی انٹرسٹنگ بات بھی ہے کہ پیر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے امریکہ سے ملاقات کی درخواست کی ہے، لیکن اگلے روز ہی ایران نے اس کی بھرپور تردید کر دی تھی. ایرانین فارن منسٹر کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی ملاقات طے نہیں ہوئی. یہ بات چیت مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد سے متعلق ہوگی، جن میں ایران کے محدود یا منجمد اثاثوں کی ریلیز سے متعلق شق بھی شامل ہے، اور اس حوالے سے بات چیت قطری حکام کے ساتھ کی جائے گی. لہٰذا میں ایک بار پھر واضح کرتا ہوں کہ آئندہ چند روز کے دوران امریکہ کے ساتھ کسی بھی سطح پر کوئی ملاقات طے نہیں کی گئی. ہمیں آنے والے دنوں میں جاری عمل کا جائزہ لینا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کب اور کس انداز میں شروع کیے جائیں. اسی بیک گراؤنڈ میں ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر غالباف نے بھی واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ڈیولپمنٹ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک MOU کی 5 شقوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، جن میں لبنان میں جنگ کا خاتمہ، ایرانی آئل ایکسپورٹس اور فروزن ایسڈز کی بھرپور ریلیز شامل ہے. ہم اس وقت ہرگز مذاکرات نہیں کر رہے. ہمارا حالیہ دورہ سوئٹزرلینڈ بھی صرف ڈائیلاگ یعنی بات چیت کے لیے تھا. یہ بات چیت آرٹیکل 13 پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے مقصد سے کی گئی تھی. آرٹیکل 13 کے مطابق 14 شقوں پر مشتمل مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 1، 4، 5، 10 اور 11 پر عمل درآمد شروع ہونا چاہیے یا بعض معاملات میں انہیں مکمل کیا جانا چاہیے. جب تک ان مخصوص شقوں پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا، ہم باقی شقوں کی طرف نہیں بڑھیں گے.
بے شک پریزیڈنٹ ٹرمپ جلد ایگریمنٹ چاہتے ہیں، لیکن ایران جلدی میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی قیادت ایران کی مذاکراتی اسٹریٹجی سے پریشان ہے، جس کا اعتراف وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانیوں کا فارسی انداز ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ I'm not saying they're going to, I can't predict, of course, the future. But so one, there are talks, there were scheduled talks, really technical talks building on the negotiation that we've already had. Those are definitely happening tomorrow. One of the things I find just fascinating and frustrating about the Iranians is they'll say, no, there aren't peace talks ongoing, but there are technical talks between the United States and Iran about the peace deal. It's like, okay, so it's a Persian negotiating tactic and a Persian rhetorical device that I don't understand, but that is the way that the Iranians have done this. پرشین نیگوشیشن ٹیکٹکس۔ بہرحال اس پورے پیس پروسیس کو اب بھی ساری دنیا مانتی ہے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل سے ہے۔ ایران نے 9 جولائی کو شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات آفیشیل طور پر منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے موجودہ رہبر آیت اللہ مجتبی خامنئی کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ایرانین فارن منسٹر عباس اراغچی کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہانی کرائی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو کنٹرول میں رکھے گا، تاہم ایران نے خبردار کیا کہ کسی بھی حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اسی دوران اسٹریٹ آف ہارموز بدستور گلوبل فوکس ہے۔ اگرچہ کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد میری ٹائم ٹریفک بحال ہو رہا ہے، لیکن جنگ سے پہلے والی سطح ابھی تک واپس نہیں آ سکی ہے۔ انشورنس اخراجات بلند ہیں، عالمی شپنگ کمپنیز بھی اس سے انتہائی خطرناک سمندری راستہ تصور کرتی ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ اسے سوورن رائٹس حاصل ہے، جس کو وہ باقاعدہ ایکسرسائز کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کسی ایرانی پابندی یا ٹرانزٹ فیس کو بظاہر تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ باقر غالباف نے اسے ایران کی سب سے بڑی طاقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایم یو کے تحت دی گئی 60 روز کی رعایت پرماننٹ نہیں ہے، عارضی ہے، اور پری وار سٹیٹس اب کبھی بحال نہیں ہوگا۔ یہی خدشات گلوبل انرجی سیکیورٹی کو نئی شکل دے رہے ہیں۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا ہے کہ امریکی فوجی برتری کے باوجود ایران عالمی توانائی سپلائی کو متاثر کرنے کی صلاحیت دکھا رہا ہے۔ سابق امریکی NSA اور صدر اوباما کے دور میں ایران کے نیوکلیئر معاہدے کے انتہائی اہم مذاکرات کار آرکیٹیکٹ جیک سلیون کے مطابق ایران اس وقت ہرموز کو اپنی سب سے بڑی ڈپلومیٹک پاور کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور اس صورتحال کے بعد گلف اسٹیٹ صرف امریکہ پر انحصار کرنے کے بجائے چائنا اور دیگر طاقتوں سے تعلقات بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ The Iranians are leaning forward to exercise control over the strait to remind the world that they control that waterway, then leaning back when the Trump administration objects vigorously enough because the Iranians want to keep getting the windfall that they've gotten out of this MOU. What does this do to the Gulf states? How are they looking at their future going forward? Look, I think that they are now questioning the basic model upon which they've built their security, which has been essentially a deep partnership, security partnership with the United States, including forward deployed American bases in their countries. I think now they're asking themselves, what are we getting for that? And do we need basically a more diversified approach that involves a degree of hedging with other powers, maybe including China, and definitely includes quiet diplomacy with Iran to try to make sure that they're de-escalating with their neighbor across the strait. اسی بیک گراؤنڈ میں فارمر US ٹریجری سیکرٹری جیک لیو کے خیال میں جنگ کے بعد اسٹریٹ آف ہارموز پر ایران کا انفلوئنس اور کنٹرول پہلے کے مقابلے میں بڑھتا دکھائی دیا ہے۔ Strait of Hormuz wasn't an issue until this war. So back in 2015, when we negotiated nuclear agreement with Iran, Strait of Hormuz wasn't closed before or after. So coming out of this memorandum of understanding was really just a commitment of some kind to reopen the Strait of Hormuz that was closed because of this war. We don't know under what terms the Strait of Hormuz will be reopened. There's language in the memorandum of understanding that each side is reading differently, where Iran believes that they've been in some sense given more control over the Strait of Hormuz than they had before. That's unfortunate. I hope it doesn't end up there. It does seem, whether they charge a fee or not, they certainly have increased their kind of control over the Strait of Hormuz. بہرحال دوحہ سے آنے والی خبروں نے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کو جنم دیا ہے۔ گلوبل آئل مارکیٹس میں جان پڑ گئی ہے، آئل پرائسز جنگ سے پہلے کی سطح پر آ گئی ہیں۔ آج برینٹ کروڈ $71.89 پر بیرل، جبکہ WTI کی قیمت $68.75 پر بیرل ہو چکی ہے، یعنی کہ جنگ سے پہلے کی قیمتیں واپس ہو گئی ہیں۔ اس پوری ڈیولپمنٹ پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی، پاکستان کی موسٹ سیزن ڈپلومیٹس میں سے ایک ہے، فارمر
permanent representative United Nations, envoy to US and UK. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है. बज़ाहिर ईरान मुज़ाकरात कहता है डायरेक्ट हमारी बातचीत नहीं हो रही, वो अमेरिका से डायरेक्ट बात करने को तैयार नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोन टेनर गुफ्तगू कर रहा है. उसके बावजूद जो डेवलपमेंट्स रिपोर्ट हो रही हैं वो सारी वो हैं जो कि ईरान की मर्ज़ी की हैं, ईरान की मंशा की हैं, और शायद तमाम डेवलपमेंट ईरान की पसंदीदा नज़र आ रही हैं. एक जंगी सूरत हाल थी जिसके बाद हमने देखा जो डेवलपमेंट हुई, और अब जो है ऑल द वे ये ईरान की ही बात कामयाब होती नज़र आ रही है. जी कामरान, लगता तो यही है कि ईरान इज़ कॉलिंग द शॉट्स इन द नेगोशिएटिंग प्रोसेस. जैसे कि जंग में भी दे अचीव द अपर हैंड, उसी तरह मुज़ाकराती मेज़ पे भी उनका पल्ला हावी है. दे आर एबल टू डिटरमिन द पेस ऑफ द प्रोसेस एज वेल एज द एजेंडा ऑफ द प्रोसेस. तो अब जैसे कि आपने भी बयान किया, दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो उन्हीं की इश्यूज़ पे हैं. ज़ाहिर है कुछ अमेरिका की प्रायोरिटीज़ हैं, कुछ ईरान की प्रायोरिटीज़ हैं, और उसमें मेरा ख्याल है जो पिवटल इशू सामने आया है ना, वो है कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़. न्यूक्लियर वगैरह जो इश्यूज़ हैं वो तो मेरा ख्याल है बहुत ही इन अ वे दूर चले गए हैं. They are left to be tackled later, लेकिन it's really the Strait of Hormuz. And ईरान की कोशिश ये है कि वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस और लेजिटिमेसी हासिल करे किसी तरह, कि जो फ्यूचर गवर्नेंस होगी वो ईरान के कंट्रोल में होगी, जिससे कि वो ओमान के साथ भी ज़ाहिर है ताउन करेंगे. तो इस हवाले से मेरा ख्याल है जो टॉक्स अब हो रही हैं दोहा में, एज यू नो, the scene has shifted from Islamabad and Geneva to Doha, और वहाँ पर लगता यही है जो कि सदर ट्रंप ने भी जिसको तस्लीम किया कि कुछ पेशरफ्त हो रही है. जहाँ तक एसेट्स का ताल्लुक है, ईरान के एसेट्स का, वो भी लगता है कि कोई ना कोई मूवमेंट हुई है वहाँ. लेकिन देखें ये जो पूरा सिलसिला है, प्रोसेस है, ये इसी तरह ही रहेगा मेरा ख्याल है. ऑन एंड ऑफ, स्टॉप गो. डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो हो रहा है, जो कि हम आउटकम देख रहे हैं, निगोशिएटेड आउटकम जो अब तक हमारे सामने आया है, स्टेटेड अनस्टेटेड, स्पोकन अनस्पोकन, लेकिन इसमें ये फरमाइएगा कि क्या ये बात सही है, या ये आप इस बात को तस्लीम करती हैं कि ये अमेरिका की मजबूरी है अब, या ये कि ये कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है जो यूएस की पॉलिसी जो है वो ले रही है, और ये उससे ज़्यादा है जो हमें नज़र आ रहा है? कामरान, मेरा ख्याल है ये अमेरिका की और सदर ट्रंप की मजबूरी बन चुकी है. आपको मालूम है कि वहाँ पर अंदरूनी प्रेशर जो है वो कैसे माउंट करता गया, बढ़ता गया सदर ट्रंप पे. वो प्रेशर मुआशी भी था और है, इसलिए वो बार बार तज़किरा करते हैं कि जी तेल की कीमत अब नीचे आ गई है, स्टॉक मार्केट्स आर डूइंग वेरी वेल. उनको क्या ज़रूरत है ये बार बार कहने की? इसलिए कि ये सारे जो फ्रंट्स थे दे वर इन ट्रबल. और फिर रिलायबिलिटी ऑफ ऑयल सप्लायर्स और एनर्जी सप्लायर्स फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इट हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर द अमेरिकन इकोनॉमी. फिर सियासी प्रेशर, ज़ाहिर है मिड टर्म कंग्रेशनल इलेक्शंस नवंबर में हैं, लेकिन दे लूमिंग. और रिपब्लिकन पार्टी में भी क्रिटिसिज्म खासी बढ़ती गई है सदर ट्रंप के इस एक्शंस पे, मिलिट्री एक्शंस पे. और फिर क्रिटिसिज्म फार राइट से आई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो आई थिंक सदर ट्रंप वुड लाइक टू क्विकली कंक्लूड दिस डील, लेकिन दैट्स नॉट इजी टू डू. वो एक आसान काम नहीं है, इसलिए कि अभी भी इश्यूज बहुत ही पेचीदा हैं, और उन इश्यूज पे दोनों साइड्स की जो पोजीशंस हैं वो अभी भी काफ़ी फार अपार्ट एंड नॉन अलाइंड हैं. तो क्या रिसर्जेंट ईरान जो है वो जो अब उसका फ्यूचर नज़र आ रहा है नियर और डिस्टेंट, उसमें क्या वो स्ट्रेंथ नज़र आ रही हैं जो कि अब रिकवर किया है ईरान, और पहली बार उसकी ऑयल सप्लाईज़ जो हैं वो आप देख रही हैं कि बहाल हो गई हैं,
انہوں نے کہا تھا کہ اس دوران جب کہ یو ایس نیول بلاکیٹ تھا ہمارا ایک بیرل بھی نہیں گیا ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 ملین بیرل جو ہے وہ ایرانین آئل سپلائز شروع ہو گئی ہیں. ایرانین ایسڈز فروزن جو تھے وہ انفروز ہونے کے وہ خبریں جو ہیں وہ دوحہ سے مسلسل آ رہی ہیں، اس کے علاوہ یو اے ای سے بھی آئی ہیں. اور یہ تمام چیزیں ایک ریسٹوریشن آف ایران اور ایک ریہیبلیٹیشن آف ایران، یہ تمام جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ٹو واٹ، اور اس کے دوران یو ایس اسرائیل بریک اپ بھی آلموسٹ ہو گیا ہے. تو یہ اب کس طرف یہ مڈل ایسٹ اور یہ پورا علاقہ اور اس علاقے کی پوری جو جیو اسٹریٹجک ڈائمنشن ہے کس طرف آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے بھی بیان کیا، میرا خیال ہے کہ ایران ول ایمرج اسٹرانگر فرام دس کانفلکٹ اینڈ فرام دا نیگوشیٹنگ پروسیس. لیکن یہ بھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ آخر ایران ہیز اے لانگ وے ٹو گو بفور ریکورنگ. دیئر اکانومی واز آلریڈی ویری ویک اینڈ فریل اس جنگ سے پہلے، اور جنگ کے بعد ظاہر ہے جو بلوز ہوئے ہیں، دا بلوز ٹو ایرانز اکانومی آلسو، خاص طور پہ جو آئل ایکسپورٹس وہ نہیں کر پائے، جو کہ لائف لائن ہے ایرانین اکانومی کے لیے. تو ظاہر ہے یہ ایک دم سے نہیں ان کا ریوائول ہوگا، وقت لگے گا. اور پھر ایسٹس جو انفریز ہوں گے، ظاہر ہے اس کا بہت بڑا رول ہوگا. لیکن جیو پولیٹکلی آئی تھنک اف وی لک ایٹ دی اوور آل پوزیشن ایران کی، they will emerge as a major power in the region. اور اس میں پھر جو گلف اسٹیٹس کی مجبوری ہوگی وہ ہوگی to improve their relations with Tehran, to make sure کہ the relations in the future are smooth. اور یہ بھی یاد رکھیں نا کامران کہ اس جنگ سے پہلے تو ویسے ہی سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان راپروشما ہو چکا تھا، جو کہ چین نے میڈیٹ کیا تھا. So the trend was in a certain direction, which was beginning to end Iran's isolation in the region. Lekin phir the jung intervened and things got much worse between the Gulf states and Iran. So I think ye bhi bahut bada question hai ki how long will it take for relations between the Gulf states and Iran to repair. Main to ye bhi argue karti rahi hu ki Iran's emergence apart, the era of US dominance in the Middle East is coming to an end. And I think we will see probably the US disengaging from the Middle East and really focusing on where their own national security strategy said, which is the Western Hemisphere and China. Does that mean that there can be a genuine US-Iran peace in coming months or years؟ اگر یہ اگلے 60 days کے اندر کوئی اور بیسک یہ ایگریمنٹ کی چیزیں آگے بڑھتی ہیں، جو ٹیکنیکل ڈائلاگز ہیں وہ اگر پازیٹیولی آگے بڑھتے ہیں، تو کیا ہم وہ زمانہ دیکھ سکتے ہیں جس پہ پرہیپس یو ایس سے ایران ڈپلومیٹک ٹائز ریسٹور ہو سکے؟ جی، یہ پاسبلٹی تو ہے، بیکاز اگر تو واقعی یہ سیٹسفیکٹری طور پہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے فلی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز پہ کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہو جاتی ہے، نیوکلیئر ایشو، اب تو ٹرمپ بار بار یہی کہتا ہے نا کہ میں نے اس لیے جنگ کی تھی، تو وہ تو ایشو ابھی بھی ریزالو تو ہونا ہے. تو اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو دیکھیں فیس ٹو فیس میٹنگ تو ہو چکی ہے 50 سال بعد، 47 ایئرز لیٹر اسلام آباد میں جو ہوئی. سو کافی جو روڈ بلاکس تھے ٹو ڈپلومیٹک ریلیشنز وہ آہستہ آہستہ ریموو ہوتے گئے ہیں. So yes, there is certainly a possibility. میرا نہیں خیال it will happen anytime soon, and certainly it will take several months, I would say. And connected to that, کیا یہ صحیح ہے کہ جو یو ایس اسرائیل جو ایٹ لیسٹ کریک ہے، بڑا سیویئر کریک ہے، اسٹریٹجک کریک ہے چلے ایران کے معاملے میں، یہ کتنا ڈیپ ہے اور یہ کتنا جینوئن ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، سیٹ بیک تو ہوا ہے اس ریلیشن شپ میں، اور سب سے بڑا سیٹ بیک صرف ٹرمپ اور نیتن یاہو کے تعلقات میں نہیں، سیٹ بیک ہے کہ امریکن پبلک اور امریکن جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے یا کنگریشنل اوپینین ہے، دے ہیو ناؤ گون سار آن اسرائیل. سو اوپینین پولز کیا دکھا رہی ہیں؟ وہ یہی دکھا رہی ہیں کہ جی پبلک سپورٹ فار اسرائیل ہیز بین پلنجنگ. اور یہ نہ صرف اس جنگ سے ہوا ہے بلکہ اس سے پہلے غازہ سے بھی ہونا شروع ہو چکا تھا.
پھر آپ دیکھیں کہ امریکن پبلک یہ بھی تو دیکھتی ہے کہ اسرائیل انٹرنیشنلی بھی تو آئسولیٹڈ ہے. سوائے امریکہ کے اور کون ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ اکا دکا کوئی ہوگا ویسٹرن فار رائٹ کی حکومت یورپ کی، لیکن ادر دین دیٹ تو دنیا کے سامنے اسرائیل از آئسولیٹڈ. سو دا سیٹ بیک از ہیوج. مگر اس کا یہ مطلب نہیں، اور نہ ہمیں یہ غلطی کرنی چاہیے ٹو کنکلوڈ کہ اسرائیل یو ایس اسپیشل ریلیشن شپ جو ہے وہ اب ایروڈ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. ہاں وہ کمزور ضرور ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. تو یہ اس بیک ڈراپ کے اندر جو پیس انیشیٹیو ہے، جو بہتری آ رہی ہے، جو یو ایس ایران جو اس وقت رپروچمنٹ کی بگننگ نظر آ رہی ہے، یہ اپنی جگہ، اور یہ اس سے چیز بھی واضح ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے کہ اسرائیل ڈسپریٹ ہے کہ یہ سچویشن خراب ہو، یہ اس میں کوئی بہت بڑا جو ہے کیوس پیدا ہو جائے. اور اس بیک ڈراپ میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 جولائی کو ایک بہت بڑی گیدرنگ ہے ایران میں، جو آیت اللہ خامنہئی کی بیریل اور ان کی لاسٹ رائٹس کی جو تقریب ہے. پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں وہاں. اسرائیل سے آوازیں ایسی آئی ہیں کہ وہ اس کو ڈسرپٹ کریں گے یا وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو ابھی سپریم لیڈر ہے آیت اللہ مجتبی خامنہئی. ڈو یو ٹیک دس تھریٹ سیریسلی؟ جی، I do take threat seriously because ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اسرائیل کافی پینیٹریٹ کر چکا ہے، انٹیلیجنس ان کی کافی پینیٹریٹ کر چکی ہے ایران کے اندر. تو آف کورس ایران ہیز آلسو ریئیکٹیڈ اینڈ ٹیکن اے لاٹ آف ویری ہارش ایکشنز ایکچولی. بہت سے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا اور آئی تھنک سینٹنس بھی کیا. لیکن یہ ایک خطرہ ضرور ہے. اب آیا دیکھیں، اسرائیل ڈز ناٹ ایکسیپٹ دی ایگریمنٹ بٹوین دی یو ایس اینڈ ایران، تو وہ تو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ جہاں بھی وہ اس کو ٹورپیڈو کر سکتا ہے، اس کو انڈرمائن کر سکتا ہے، وہ کرے گا. سو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کس حد تک اسرائیل کو کنٹرول کر پائے گا. آئی تھنک دیٹس دا کی کویسچن. مگر کیا یہ ٹریگر کر سکتا ہے کوئی میجر، اگر ایران معاف کیجیے گا، اگر اسرائیل ریئلی کوئی ایسی چیز کرتا ہے، کوئی اسٹرائک ہوتی ہے جب وہاں پہ گلوبل لیڈرشپ بھی موجود ہوگی، جہاں پہ پورے ایران سے لوگ ہوں گے، شاید 1 کروڑ لوگ وہاں پہ جمع ہوں، اور اس قسم کی اسمبلی کو اسٹرائک کرنا، یہ تو بہت بڑا کیوس ہو جائے گا نا پورے دنیا میں، کیونکہ جو رسپانس ہوگا، جو کچھ ہوگا، وہ تو بہت بڑا ہوگا. اور یو ایس جو ہے، جو کہ ایک طرح سے انڈر رائٹ کر رہا ہے اس معاملے میں، گو کہ اس کی کوئی پبلک وہ نہیں ہے، عباس عراقچی نے کہا ہے، وہ ایسا ہونے دے گا. دیکھیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی تھنک آپ نے جو نشاندہی کی ہے وہ بالکل درست ہے. اس طرح کا اگر کوئی بہت ہی بڑا سانحہ ہوتا ہے، کوئی بہت ہی بڑا اٹیک ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے، تو اٹ کوڈ بی اے ڈیل بریکر. بیکاز ایران نے تو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے نا، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، کہ یہ تو ذمہ داری امریکہ کی ہے کہ وہ اسرائیل کو رین ان کرے. اینڈ یس، اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ اگر ہوتا ہے تو اس سے جنگ بھی رینیو ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک امریکہ نوز دا اسٹیکس، تو کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا اس کو روکنے کے لیے اسرائیل کو. ڈاکٹر صاحب، اسی دوران جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیہائنڈ دا سین جو ہے، جو گلف سٹیٹس ہے، ان کا جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن بڑی پازیٹیو اور شاید پروڈکٹیو جو ہے وہ ایران کے ساتھ جاری ہے. اور اب ہم نے دیکھا کہ جو حالیہ دنوں میں کوئی ایرانین رسپانس آیا امریکن اسٹرائکس کے جواب میں، تو وہ بڑا محدود تھا، کویت تک اور بحرین تک اور پرہیپس جارڈن تک ہے، اور باقی جو ایک نارمل جو ہم نے جنگ کے زمانے میں ٹارگٹنگ دیکھی تھی ایران کی، وہ نہیں ہوئی ہے. تو جو ونڈ ہے وہ باقاعدہ پرو پیس ہے اور پرو ایگریمنٹ ہے اور پرو حالات کی بہتری ہے. میرا خیال ہے یہ تو فیوچر ہے کہ فیوچر ول ڈیمانڈ کہ جو گلف سٹیٹس ہیں اور ایران وہ اپنے تعلقات کو نارملائز کریں. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی حالیہ جو ٹینشنز ہوئی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، پھر ایران نے ریٹیلیٹری اسٹرائکس بھی کی، لیکن وہ سب کنٹرولڈ آپ کہہ لیجیے ایسکیلیشن تھی. اٹ ڈڈ ناٹ گیٹ آؤٹ آف ہینڈ اینڈ گلف اسٹیٹس ول آلسو ریمین ویری میجرڈ ان دیئر رسپانس. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. لیکن کامران، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بہت اہم چیز میں ریز کرنا چاہتی ہوں فیوچر کے بارے میں، اور وہ ایک فائنڈنگ ہے، اور میرا خیال ہے میری بھی وہی کنکلوژن ہے. ایک فائنڈنگ ہے
एक रिपोर्ट की जो अभी शाया हुई है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ISSI इन इस्लामाबाद, उसमें बहुत लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसकी जो कोर फाइंडिंग है मेरी नज़र में वो ये है कि जो फ्यूचर रीजनल ऑर्डर होगा इस खत्ते का, मिडल ईस्ट का, दैट हैज़ टू बी रीजनली ओन्ड एंड रीजनली ड्रिवन। और अब एक्सटर्नल एक्टर्स पे कोई रिलाई नहीं कर सकेगा, इसलिए कि वो रिलायबिलिटी रियली वेंट नोवेयर। रिलाई करना was not it didn't deliver. So therefore the future of the region is going to be in the hands of the regional states, who will also have to work together to make sure कि जो भी एक रीजनल ऑर्डर इमर्ज करता है वो स्टेबल हो एंड ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबल बाय ऑल। तो इस सिनेरियो में जो ये क्वाड इमर्ज किया है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? हाँ कामरान, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू रेज्ड। वो दैट कैन सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ सच एफर्ट्स टू क्रिएट अ रीजनली ड्रिवन order, security order for the Middle East. और इसी में इसी पूरे बैकग्राउंड में जो हमारा मेजर थ्रेट रहता है, हमारे जो सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के साथ, और अभी आपने देखा कि ऑफ लेट हमने भी बड़ा रिस्पांस किया है, वो है कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो इंडियन थ्रेट्स हैं, एक ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर वगैरह की बात भी वहाँ डाई डाउन नहीं की है। फिर हम देख रहे हैं कि बैक चैनल की भी बात हो रही है और काफ़ी सीरियस लेवल पे भी हो रही है, और आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि जी कि बातचीत होनी चाहिए और तमाम चीज़ें। ये मिक्स जो है ओवरऑल हमारा जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर का और ये हमारा रीजनल मिक्स है, ये किधर अलाइन करेगा इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, उन्होंने तो पहले से अलाइन कर लिया है ना, उन्होंने अलाइन किया है इजराइल के साथ। हमारी अलाइनमेंट तो बिल्कुल मुख्तलिफ है जी, तो इसमें तो कोई मेरा ख्याल है सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन जो ख़तरा है हमें भारत से वो अपनी जगह पे है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त जिस किस्म के एक्शंस इंडिया ले रहा है ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी और अदरवाइज ऑल्सो, वो दे कंटिन्यू विद देयर थ्रेट्स, फिर दे हैव कंटिन्यूड विद द मेजर रीआर्मामेंट प्रोग्राम which is to prepare perhaps for the next round with Pakistan, we don't know, लेकिन हमें उस पर फोकस अपना ज़ाहिर रखना चाहिए। फिर जो मेरी इतलात हैं, अभी एक ट्रैक 2 हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आपने ज़ाहिर है उसका सुना होगा जी, और उसमें मैंने 1-2 लोगों से बात की जो कि उसका हिस्सा थे फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, और उन्होंने कहा जी इस दफ़ा तो इंडियन साइड जो थी वो ट्रैक 2 और बैक चैनल में भी उनके बारे में भी उन्होंने सवाल उठाए। बल्कि मेरा सवाल उनसे ये था कि आर दे एट ऑल इंटरेस्टेड इन अ बैक चैनल? चले बाकी फॉर्मल डायलॉग तो छोड़ दें, उस पर तो हमें पता है, उन्होंने बार बार कहा हम तो नहीं बात करेंगे, वही जब तक पाकिस्तान हमें टेररिज्म पे नहीं सेटिस्फाई करेगा हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, ना करें। वी लिव्ड विदाउट अ डायलॉग फॉर सो लॉन्ग, वी लिव फॉर सम मोर ईयर्स विदाउट अ डायलॉग, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उनके मुताबिक, इन पार्टिसिपेंट्स के मुताबिक, इंडियन साइड सेट कि जी हमारी हुकूमत जो है वो बैक चैनल को भी रिज्यूम करने में तैयार नहीं है। सो ये जो हमने कुछ आवाज़ें सुनी जिनका आपने जिक्र किया कि डायलॉग होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वो हाँ दे आर इम्पोर्टेंट वॉइसेस, कि लगता नहीं है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी है एट ऑल। सो वी विल हैव टू कंटिन्यू टू कीप on alert as far as our eastern border is concerned. Okay, great.